السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رائی۔ عربی میں اس کو خردل کہتے ہیں، کشمیری میں اوسو، بنگالی میں اس کو رائی سر، سندھی میں اس کو آہر، انگریزی میں اس کو مسٹرڈ کہتے ہیں، مسٹرڈ سیڈز۔ ہمارے پاس اس کو آوالو کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، سرخ رائی، سیاہ رائی، پیلی رائی، سفید رائی، اس طرح ہے نا، بہت سے اس کے رنگ ہوتے ہیں۔ جس طرح سرسوں کا پودا ہوتا ہے، ہو بہو ہے نا، رائی کا پودا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اس پر پھلیاں لگتی ہے، پھلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، اسی کو رائی کہتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے، عام سی چیز ہے۔ اس کی جو ذائقہ ہے چرپرا ہے۔ مقدار خوراک جو ہے اس کی 1 ماشا سے لے کے 3 ماشا تک، یعنی آپ اس کو ہے نا 2 چٹکی سے لے کے 6 چٹکی تک کھا سکتے ہیں۔ یہ کیونکہ کئی آور ہے، زیادہ مقدار میں کھانے سے الٹی آتی ہے، تو 6 گرام آپ ہے نا کھانے سے الٹی آ جائے گی۔ مقام پیدائش ہندوستان، پاکستان، بہت سے علاقوں میں اس کے علاوہ بھی ملتا ہے۔ مزاج جو ہے اس کا، تمام جتنے بھی رائی ہے ان سب کا مزاج جو ہے گرم خشک ہے۔ افعال و اثرات، کیونکہ گدی اجلاتی ہے، گرم خشک ہونے کی وجہ سے محرک گدد ہے، ہمارے جگر کو اور گلینڈز کو ایکٹیو کرتا ہے۔ محلل عجلات ہے، عجلات کے اندر تحلیل پیدا کرتا ہے، اور مسکن اعصاب ہے، ہمارے نروس سسٹم کو یہ ہے نا سکون دیتا ہے۔ کیمیائی طور پر بدن کے اندر کثرت سے حرارت گریزی کو بدن کے اندر پیدا بھی کرتا ہے اور روکتا بھی ہے۔ ہمارے بدن کے اندر جو جگر ہے اس کے 2 تحریک ہے، ایک ہے نا غدود جاذبہ، ایک ہے نا غدود ناقلہ۔ تو غدود جاذبہ کو یہ تیز کرتا ہے، اور صفرا کو، جو صفراوی رطوبات ہوتی ہے خون کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے جو خواص ہے، محمر ہے، مخرش ہے، مسکن علم ہے، دافع مرگی ہے، محرک جگر و غدد ہے، مقی ہے، مصفی خون ہے، دافع لکنت ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ یہ چرپری ہے، اس لیے بعض لوگ ہے نا کچھ ممالک میں اس کو ہاضم کے طرح بھی ہے نا اپنے غذاؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ رائی چونکہ محمر اور مخرش ہے، اس لیے اس کو اجتماعی خون، جہاں پہ خون جمع ہو کر تکلیف دیتا ہے، اس کو ہے نا بدن کے اندر اس کو کھانے سے، رائی کو کھانے سے یہ خون کو ہے نا فلوٹ کرتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پہنچا دیتا ہے۔ خاص کر کے جب آدمی کو نیمونیا کا مرض ہوتا ہے تو سینے کے اندر خون جمنے لگتا ہے، پھیپھڑوں میں خون جمع ہونے لگتا ہے، تو وہاں پہ ہے نا درد ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے اجتماعی خون کی وجہ سے۔ تو اس خون کو وہاں سے ہے نا دوسرے جگہ پہنچنے کے لیے یہ آسان کرتا ہے۔ اس کو کھلانا بھی چاہیے، اور اس کو پیس کے سرکے میں، جس کو وینیگر بولتے ہیں، تو اس میں ہے نا مکس کر کے پیسٹ بنا کر سینے پہ اس کو لگانے سے، تو اس جگہ ہے نا جہاں پہ درد ہو رہا ہے فوراً سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ درد کم ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے ہے نا اس کو محمر اور مخرش بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ رائی محرک جگر اور غدد ہے، تو اس کے استعمال سے خاص کر کے اس کو کھلانا بھی چاہیے، اور دوسرے ادویات کے ساتھ ملا کر، جیسے خاص کر کے رائی کو ہے نا پیس کر پیسٹ بنا کر جگر کے مقام پر، اسی طرح تلی کے مقام پر لگانے سے، تو وہاں پہ ہے نا جو جگر بڑھ گیا ہے سائز میں، وہ اپنی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص کر کے یہ مولد صفرا ہے، خاص کر کے بدن میں حرارت گریزی کو پیدا کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو خاص کر کے سردی خشکی کی وجہ سے جو امراض بدن کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ خارش یعنی کھجلی، چنبل، داد، اور گھنٹیا یعنی جوڑوں میں درد اور جوڑوں کا پھترا جانا، بواسیر، اور دیگر جتنے بھی خشکی کے امراض ہیں، ان سب کو ہے نا یہ ختم کر دیتا ہے اس کے استعمال سے۔ اس کے علاوہ رائی چونکہ ہے نا مقی ہے، خاص کر کے اگر کوئی انجانے میں یا جان بوجھ کر نشہ کرنے والا افیون، یا اسی طرح دھتورا، یا اسی طرح تمباکو اور بیش،
ایسی کوئی ٹھنڈی زہر کھا لیا ہو جس سے ہے نا بدن ٹھنڈا ہو رہا ہو اور موت کے قریب آدمی ہو جائے، تو اس کو ہے نا 15 گرام سے لے کے 20 گرام تک آپ اس کو کھلا دیتے ہیں تو فوراً الٹی آ جائے گی، اور جو اجزاء بدن کے اندر یعنی جو زہر کے بدن کے اندر ہے نا سرایت کر چکا ہے، بدن کے اندر اپنا اثر چھوڑ چکا ہے، تو وہ بھی ہے نا اپنا اثر ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس سے جو بدن ٹھنڈا ہو رہا ہے وہ گرمی میں بدل کر یہ جو زہر ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور الٹی آ کر جو اجزاء ہے نا بدن کے اندر ابھی ملے نہیں ہیں وہ سب الٹی کے ذریعے سے باہر آ جاتے ہیں، جس سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ انتہائی مصفی خون دوا ہے، خاص کر کے گندک، باپچی اور رائی، 3 چیزوں کو خاص کر کے آپ ملا کے دہی میں ملا کے اس کو ہے نا جہاں پر پنسیا ہے، اسی طرح جو چہرے پہ داغ دھبے ہے، اس جگہ ہے نا تھوڑا تھوڑا سا ہلکا سا اس کو لگانے سے، لگا کر تھوڑی دیر رکھ کے ہے نا اس کو دھو لینے سے چہرہ ہے نا اچھا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پیس کر کھانے سے اندرونی طور پر جو پیٹ کے اندر کیڑے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خاص کر کے جن کے گھروں میں اس کی یہ جو ہے نا کہاوت ہے، جن کے گھروں میں سانپ وغیرہ رہتے ہیں، اور بلوں کے اندر بھی رائی کا جو دھواں ہے وہ ڈالنے سے، اور رائی ہے نا ایسے ہی پیس کے ڈالنے سے سانپ ہے نا مر جاتے ہیں، اور جن کے گھروں میں سانپ وغیرہ ہے وہ بھی ہے نا اس کا دھواں یعنی دھونی دینے سے سانپ وغیرہ ہے نا گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ خاص کر کے جن حضرات کو لخنت ہے، جن کی ہے نا توتلا پن بولتے ہیں جس کو، تو ایسے لوگوں کو پیس کر زبان پر لگڑنے سے آہستہ آہستہ ہے نا ان کی لخنت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی زبان بند ہو گئی ہے ان لوگوں کو بھی خاص کر اس کو ہے نا سرخ مرچ کے ساتھ، یعنی جو گھروں میں استعمال کرتے ہیں سرخ مرچ، اس کے ساتھ ہے نا اس کو برابر وزن مکس کر کے زبان پر رگڑنے سے یہ جو تمام امراض ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ رائی کا جب پیسٹ بنا کر چہرہ یا بغلوں پر استعمال کرتے وقت سنگل رائی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہے نا یا تو گندک آملہ سار اور اسی طرح باپچی میں ملا کر مکس کرے، یا اس کے علاوہ اگر گیہوں کا آٹا، میدے کا آٹا، اسی طرح کسی بھی چیز میں ہے نا اس کو مکس کر کے تھوڑا سا ہلکا کر لے اس کو، کیونکہ زیادہ یہ مخرش ہے، خراش پیدا کرتا ہے، تو کسی چیز میں مکس کر کے استعمال کرے۔ جو نازک جگہوں پہ خاص کر کے اس کو جو آزو خاص ہوتا ہے ہمارا مردانہ آزو، اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے جو مجلوک حضرات ہوتے ہیں، ہاتھ سے گندا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خاص کر کے ہے نا کمزوری ہو جاتی ہے رگوں کی، تو وہاں پہ پیسٹ بنا کر اس کو لگایا جاتا ہے، بہت سے ادویات میں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ایسے وقت پہ ہے نا اس کو دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر لگانا چاہیے، جس سے ہے نا آزو کی جو رگیں ٹیڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اسی طرح انتشار میں کمی آ گئی ہے، وہ سب ہے نا ختم ہو جاتی ہے، اور آزو تناسل ہیلدی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو خاص کر کے دورے آتے ہیں، فٹس آتے ہیں، ایسے لوگوں کو رائی پیس کر 2-2 گرام کھلانے سے، اور اس کو ہے نا نسوار کے جیسا سونگھنے سے مرگی کے دورے پڑنے ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ جو روغن رائی ہوتا ہے، یعنی رائی سے جو تیل نکالا جاتا ہے، وہ رائی سے زیادہ ہے نا تیز ہوتا ہے۔ یہ ہے رائی کے فائدے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔